ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رضیہ نثار آپ کی اسلامیات انسٹرکٹر tutoria.pk سے آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے مشقی سوالات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم سورہ انفال کے تیسرے رکوع یعنی آپ کے تیسرے سبق کے آخر میں جو مشقی سوالات ہیں ان کو حل کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف، جو کہ ہوتا ہے الکلمات و تراکیب، یعنی اس میں آپ کو الفاظ دیے ہوتے ہیں، آپ نے اس کے معانی بتانے ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے لفظ کی طرف۔ آپ کے پاس جو پہلا لفظ ہے وہ ہے شر الدواب۔ شرہ سے مراد ہوتا ہے برا۔ ہم کہتے ہیں یہ چیز شر ہے، یہ چیز بری ہے، شر پسند چیزوں سے بچیں۔ تو شر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شر سے مراد ہے برا۔ اور الدواب سے کیا مراد ہے؟ دواب دابہ کی جمع ہے، دابتن جاندار کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تو الدواب جاندار ہیں۔ تو یہ جو پوری ٹرم ہے یہ مرکب ہے شر الدواب۔ تو اس سے کیا مراد ہوا؟ شرہ برا ہے، الدواب جاندار، شر الدواب جانداروں میں بدترین، یا اس کو کہتے ہیں بدترین جاندار۔ بڑھتے ہیں دوسرے لفظ کی جانب۔ دوسرا لفظ ہے استجیبو۔ اگر آپ یہ لفظ سنیں تو اس میں جو ڈومینیٹ کر رہا ہے لفظ وہ ہے جواب۔ جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس سوال کا جواب یہ ہے، یہ جواب ہے، اس طرح سے اجابت۔ تو استجیبو سے بھی کچھ قریب قریب یہی مراد ہے۔ تو اس پہ جو الف سین اور تا داخل ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے جواب کو طلب کرنا، کسی چیز کی طلب کے لیے الف سین تا آتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں استغفار۔ تو استغفار میں بھی مراد کیا ہوتا ہے؟ مغفرت طلب کرنا۔ کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ تو یہاں پہ استجیبو سے مراد ہے پکار کا جواب دو، آپ سے طلب کیا جا رہا ہے، مومنین سے طلب کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دیں تو وہ اس کا جواب دیں، پکار پہ لبیک کہیں اور حکم کو مانیں۔ استجیبو سے کیا مراد ہوا؟ پکار کا جواب دینا، یا دوسرے لفظوں میں حکم ماننا۔ اگلے لفظ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اگلا لفظ ہے وہ ہے یحولو۔ یحولو اردو میں بھی ایسا ایک لفظ مستعمل ہے، بہت قریب قریب میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ حائل ہونا۔ تو یحولو سے بھی مراد ہے حائل ہونا۔ اب یہ دونوں لفظوں میں کتنی مماثلت ہے کہ عربی میں ہے یحولو اور اردو میں ہم کہتے ہیں حائل ہو گیا، فلاں چیز فلاں کام کے راستے میں حائل ہو گئی، یعنی درمیان میں آ گئی، رکاوٹ بن گئی، اس طرح کے معنوں میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یحولو کا کیا معنی ہوا؟ یحولو وہ حائل ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس مستضعفون۔ اردو میں اسی طرح کا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے ضعیف۔ ہم کہتے ہیں فلاں ضعیف ہے، وہ ضعیف بزرگ جا رہے ہیں۔ تو ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ جو کمزور ہو، لاغر ہو، جس میں طاقت نہ ہو۔ تو یہاں پر مستضعفون سے بھی یہی مراد ہے، ضعیف، کمزور، بے طاقت۔ تو مستضعفون کیا ہوا؟ ضعیف، کمزور۔ مغلوب کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ انفال میں آیا کہ مکہ میں مومنین مغلوب تھے، اس کے لیے مستضعفون کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ مومنین ضعیف تھے، ان کی طاقت کمزور تھی۔ اگلے لفظ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے یتخطفو۔ یتخطفو کا مطلب ہے اچک لے جانا۔ پھر بڑھتے ہیں اگلے اور آخری لفظ کی جانب، جو کہ ہے لا تخونو۔ خیانت اور لا تخونو آپس میں ملتے جلتے لفظ ہیں، اردو میں ہم بکثرت استعمال کرتے ہیں خیانت کا لفظ، امانت میں خیانت نہ کریں۔ تو یہاں پر تخونو سے بھی یہی مراد ہے۔ لا کا جب صیغہ آتا ہے لا الف لام الف، تو اس سے مراد ہوتا ہے نہیں، نفی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو لا تخونو کا مطلب ہوتا ہے
تم خیانت نہ کرو. کیا مطلب ہے لا تخونوا کا؟ تم خیانت نہ کرو. یہاں پہ ہمارا الکلمات و تراکیب کا پورشن مکمل ہوا. اس حصے میں ہم نے الفاظ کے معانی درج کیے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بخیر و خوبی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی سوال نمبر 1 الکلمات و تراکیب مکمل ہوا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب.